السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ بیوی کی بے صبری۔ حضرت حبیب اجمی کی بیوی بد خلق تھی۔ ایک دن شوہر سے کہنے لگی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پاس کوئی فتوحات مال وغیرہ نہیں بھیجتا تو پھر مزدوری کر لو تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہوں۔ حضرت اہلیہ کی بات سن کر جنگل میں تشریف لے گئے اور دن بھر عبادت الہی میں مصروف رہ کر شام کو گھر تشریف لے گئے، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی اہلیہ نے ایک ہی سوال کیا کہ مزدوری کہاں ہے؟ فرمایا خواہ کسی بھی معاملے میں ہو بے فائدہ ہے، لہذا جب بھی کوئی خلاف طبیعت ناگوار بات سامنے آئے یا خوشگوار واقعہ پیش آئے یا پھر حالات ناسازگار ہوں تو صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے، بلکہ تقدیر کے فیصلے پر دل سے راضی رہنا اور صبر کرنا ہی مسلمان کی شایان شان ہے۔ روایت ہے کہ حضرت حبیب اجمی کی بیوی بد خلق تھی۔ ایک دن شوہر سے کہنے لگی کہ اگر تمہارے پاس کوئی فتوحات کا مال وغیرہ نہیں پہنچتا تو پھر مزدوری کر لیا کرو تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہوں۔ اہلیہ کی بات سن کر جناب جنگل میں تشریف لے گئے اور دن بھر عبادت الہی میں مصروف رہ کر شام کو گھر آئے، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی اہلیہ نے پھر وہی سوال کیا مزدوری کہاں ہے؟ فرمایا کہ جس آقا کا میں مزدور ہوں وہ بے حد سخی ہے، اس سے مزدوری کا سوال کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ چنانچہ کئی دن تک یوں ہی سلسلہ سوال و جواب چلتا رہا، یہاں تک کہ اہلیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ اپنے شوہر کی بات کو نہ سمجھ سکی۔ بالآخر ایک دن مطالبہ کیا کہ یا تو اپنے آقا سے مزدوری کا مطالبہ کرو یا پھر کسی اور کی ملازمت و مزدوری کرو۔ کہا کہ اچھا آج مزدوری لاؤں گا۔ حسب سابق دن بھر جنگل میں عبادت میں مصروف رہ کر جب شام کو لوٹے تو انتہائی پریشان اور رنجیدہ خاطر تھے کہ بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں جب گھر میں داخل ہوئے تو حیرت انگشے بنداں رہ گئے کہ گھر کا نقشہ بدلا ہوا ہے، تنور میں روٹیاں پک رہی ہیں اور اہلیہ محترمہ خوش و خرم حشاش بشاش شوہر کو دیکھتے ہی کہنے لگی واقعی آپ جس کی مزدوری کرتے ہیں وہ آقا بے انتہا سخی ہے اور اس نے ہم سے اپنی سخاوت کے مطابق معاملہ کیا ہے، اور تمہارے مستاجر نے کریموں کی سی اجرت روانہ کی ہے، اور اس کے قاصد نے پیغام دیا ہے کہ حبیب سے کہو کہ عمل میں زیادہ کوشش کرو اور یہ نہ سمجھو کہ ہم نے اجرت میں جو تاخیر کی ہے وہ اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اور نہ یہ بات ہے کہ ہم بخیل ہیں۔ تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی اور دل خوش رکھو۔ پھر بیوی نے چند توڑے دیناروں کے بھرے ہوئے دکھائے جنہیں دیکھ کر حضرت بہت روئے، اور پھر بیوی کو حقیقت سے آگاہ کیا کہ یہ اجرت اللہ تعالیٰ نے بھجوائی ہے، اور بیوی کو آگاہ کیا کہ یہ اس کی بے صبری کا نتیجہ ہے۔ یہ سن کر بیوی نے اپنی بے صبری سے توبہ کی، آئندہ شوہر کو ایسی تکلیف نہیں دے گی۔ قصص الاولیاء۔ بہرحال بے صبری اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر گھر میں کھانے پینے رہنے سہنے کی تکلیف ہو تو بجائے شوہر کو ستانے یا پریشان کرنے کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں تو اس سے انشاءاللہ
اطمینان و سکون حاصل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔